رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ شب اسرت کے دلہ مدینے گنبد خضرا جناب احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے رحمت نشان ہے کہ تم اپنی مجالس کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو، کیونکہ تمہارا درود پاک پڑھنا کل بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا. پیارے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، یہ درود پاک ایسا وظیفہ ہے کہ اگر کوئی یہ وظیفہ روزانہ 313 مرتبہ درود پاک پڑھنے کا اپنا معمول بنا لینا تو سارے غموں سے اس کو نجات مل جائے گی. صرف 313 مرتبہ درود اور 313 مرتبہ درود پاک پڑھنا. اب ہم میں سے ہر شخص غور کر لے کہ میں دنیا میں آیا ہوں، جن کے صدقے یہ دنیا بنی ہے، جن کے تو فعل اس دنیا کو وجود میں لایا گیا ہے، اس پیاری ہستی پر میں کتنا درود پاک پڑھتا ہوں. اور یہ درود پاک پڑھنا صرف یہی کام نہیں آئے گا، ہماری یہی پریشانیاں دور نہیں کرے گا، کل بروز قیامت بھی اس کی برکتیں ہمیں نصیب ہوں گی. تو پیارے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جب موقع ملے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتے رہیں، انشاءاللہ دنیا بھی سمجھ جائے گی، آخرت بھی سمجھ جائے گی. تو پیارے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، یہ یاد رکھیے گا کل بروز قیامت ایک شخص کو لے کر جایا جائے گا جہنم کی طرف اس کو لے کر جایا جائے گا. تو وہ بتایا جائے گا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا امتی جو ہے وہ اس کو جہنم میں لے کے جا رہے ہیں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس پہنچ جائیں گے اور اسے پتہ کیا کہیں گے؟ فرشتوں رک جاؤ، فرشتوں رک جاؤ. اب فرشتے جب رک جائیں گے تو کہیں گے کہ اس کا دوبارہ نامہ اعمال تولو، اس کا نامہ اعمال دوبارہ تولو. جب اس کا نامہ اعمال دوبارہ تولا جائے گا، جب نیکیاں اور گناہ رکھے جائیں گے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جیب سے ایک پرچی نکالیں گے اور اس پلڑے میں رکھ دیں گے. تو دنیا کا قانون ہے نا، دنیا کا ترازو کیسا ہوگا کہ ہمارا نیچے ہوتا ہے تو بھاری ہو جاتا ہے نا. وہاں کا قانون، وہاں کا ترازو ایسا ہوگا جو اڑ جائے گا وہ بھاری ہوگا. تو جیسے ہی وہ پرچی اس میں جائے گی وہ ترازو پر کی طرف ہو جائے گا اور فرشتے بولیں گے یہ شخص کامیاب ہو گیا. اب جب وہ شخص پوچھے گا اے پیارے بکھڑے والے، جا رہے ہیں تو اپنا نام بھی مجھے بتا دیں کہ آپ ہیں کون. تو فرمایا تو مجھے جانتا نہیں؟ ارے میں وہی ہوں جو دنیا میں تو مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھتا تھا، اور یہ وہی تیری پرچی ہے جو درود پاک پڑھتا تھا. وہ درود پاک آج اتنا بھاری ہو گیا کہ آج تیری مغفرت کا سبب بن گیا. پیارے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، یہ درود پاک کل بروز قیامت میزان عمل میں بھی کام آئے گا، پل صراط پر بھی کام آئے گا، قبر میں بھی کام آئے گا. تو درود پاک پڑھنے کا اپنا معمول بنا لے، روزانہ 313 مرتبہ، بس کچھ بھی ہو، سارے کام ایک طرف، یہ 313 مرتبہ درود پاک مجھے پڑھنا ہے. اور پیارے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اپنی ایک عادت نماز کی بنا لیں.
نماز وہ وظیفہ ہے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں. جو شخص نماز کا عادی ہوگا نا انشاءاللہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا. نماز بے نمازی کا یہ یاد رکھیے گا, جو شخص ایک وقت کی بھی نماز جان بوجھ کر چھوڑ دے گا, ایک وقت کی بھی نماز, ہو سکتا ہے اس کا خاتمہ کفر پر ہو جائے. یاد رکھیے اس کا ہو سکتا ہے کہ خاتمہ کفر. یہ نماز یہ ہمیں یہ تحفہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے نا. اب جو دیکھیں یہ یاد رکھیے گا, مہمان نہ 3 قسم کے ہوتے ہیں. مہمان 3 قسم کے ہوتے ہیں. اب ذرا ان مہمانوں کی کیٹیگری میں دیکھ لیں ہم کس کیٹیگری میں. مہمان 3 قسم کے ہوتے ہیں. ایک مہمان وہ ہوتا ہے جس کو ہم بولتے ہیں یار گھر میں یہ مہمان یہ شخص میرے گھر میں نہیں آنا چاہیے. ایک مہمان ایسا ہوتا ہے کہ بولتے ہیں بس یہ میرے گھر میں نہ آئے, مجھے آنا پسند ہی نہیں ہے اس عزیز کا یا جو بھی مہمان ہے. اور ایک مہمان ہوتا ہے بس آئے اور آ کر چلا جائے. اور ایک مہمان ہوتا ہے یار بس یہ تو میرے گھر میں آتا رہے, بس یہ میرے گھر میں آتا رہے. یہ مہمان, اس مہمان سے مجھے اتنی محبت ہے یہ میرے گھر میں آتا رہے. تو پیارے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, مسجد میں بھی نا ہم اللہ کے مہمان ہیں. مسجد میں اپنی طاقت کے بغیر کوئی نہیں جا سکتا. کوئی سوچے کہ میں اپنی طاقت کے بغیر مسجد میں چلا جاؤں, نہیں نہیں نہیں. جسے اللہ بلاتا ہے وہی آتا ہے, جسے اللہ توفیق دیتا ہے وہی اس کے گھر میں جاتا ہے. پتہ نہیں کتنے لوگ ایسے ہوں گے جو مسجد سے ایسے چلے جاتے ہوں گے سامنے سے گزر کر, لیکن ان کو نصیب نہیں کہ وہ مسجد میں آ جائیں. یہ یاد رکھیے گا پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, دیکھا ہوگا آپ نے بہت سارے بزرگ ایسے نمازی ہوتے ہوں گے جو نماز ختم ہونے کے باوجود بھی ایک کونے میں بیٹھ کر بس ذکر کر رہے ہوتے ہیں. وہ کیوں کر رہے ہوتے ہیں پتہ ہے؟ وہ اس لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ اللہ کے مقبول بندے ہوتے ہیں, وہ اللہ کے پسندیدہ مہمان ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا دل ہی نہیں چاہتا اس گھر سے جانے کا, یعنی اللہ تعالیٰ چاہتا ہی نہیں وہ میرے گھر سے جائیں, بس میرے گھر میں ہی تلاوت قرآن پاک, درود پاک نماز ختم ہونے کے بعد بھی کرتے رہیں. اور ایک مہمان وہ ہوتا ہے جو بس آیا, نماز پڑھی, اس کی نماز پڑھنے کے بعد چلا گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو توفیق دی ہے کہ وہ آیا اور نماز پڑھی اور کیا ہوا, چلا گیا. یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کا مسجد میں بیٹھنا زیادہ پسند نہیں ہے. اور ایک شخص وہ ہے اس توفیق ہی نہیں ملتی مسجد میں آنے کی. پورا سال بھی گزر جاتا ہے لیکن عید کی نماز تک نہیں پڑھتا. عید کی نماز بھی نہیں پڑھتا. بعض ایسے بھی ہیں عید کی نماز بھی نہیں پڑھتا, بعض ایسے کہ جمعے کی بھی نہیں پڑھتے, بعض جمعہ پڑھ لیتے. تو پیارے اور محترم اسلامی میں یہ یاد رکھیے گا, جو شخص بے نمازی ہوگا, یہ یاد رکھیے گا, جو شخص بے نمازی کی قبر میں جیسے ہی وہ جائے گا اس کی قبر میں آگ بھڑکا دی جائے گی. جو گیا اور اس کی قبر میں آگ بھڑک گئی بس. اور یہ میں اپنے پاس سے کوئی کہہ رہا ہوں, یہ میں اپنے پاس کی گھر کی بات کوئی کر رہا ہوں, یہ تو وہ بات کر رہا ہوں میں جو روایتوں کا مفہوم ہے. بے نمازی کی قبر میں آگ بھڑکا دی جائے گی, اس کے سر پر ایک گنجا سانپ مسلط کر دیا جائے گا جو اس کو قیامت تک ڈستا رہے گا, قیامت تک ڈستا رہے گا. اور اس کی قبر کو جو ہے تنگ کر دیا جائے گا. کیسے تنگ کر دیا جائے گا؟ اتنا دبا دیا جائے گا, اتنا دبا دیا جائے گا کہ اس کی پسلیاں آپس میں ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں گی. ایسے اس کو اتنا دبا دیا جائے گا, قبر تنگ کر دی جائے گی بے نمازی کی. تو پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, ایک وقت کی بھی نماز, کوئی بولتا ہے میں 4 وقت پڑھتا ہوں اور فجر نہیں پڑھتا, وہ بھی بے نمازی ہے. اور یہ بے نمازی کی میں نے سزا بتائی آپ کو, یہ یاد رکھیے گا. بے نمازی کا انجام بہت برا ہے, بہت برا ہے بے نمازی کا انجام. جو لوگ نمازیں چھوڑتے ہیں, نمازیں نہیں پڑھتے, اللہ کی بارگاہ میں حاضری نہیں دیتے, ان کو قبر میں جانے کے بعد پتہ چلے گا کہ ان کا کیا معاملہ ہوگا. جب روح نکلتی ہے نا ہمارے جسم سے, جب نکلتی ہے ہمارے جسم, جب نیک روح ہو نا, نیک روح, تو نیک روح اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں لے کے جاتے ہیں. نیک روح کو اللہ کی بارگاہ میں استقبال کیا جاتا ہے کہ فلاں بن فلاں کی روح ہے. فرشتے اس کی قبر کو, اس کی جو ہے روح کو لے کے جاتے ہیں, پہلے آسمان پر, دوسرے آسمان پر, تیسرے آسمان پر, چوتھے آسمان پر, 5ویں آسمان پر, 6ٹھے آسمان پر, 7ویں آسمان پر. پھر اللہ کی بارگاہ میں اس روح کو پیش کیا جاتا ہے اور اس کا بڑا اچھا استقبال کر, جیسے کوئی بھی آتا ہے تو پھول وغیرہ پہناتے ہیں نا, اس کا استقبال کرتے ہیں. کوئی بھی مہمان آتا ہے کسی, تو اس کا بھی استقبال اسی طرح آسمانوں پر ہوتا رہتا ہے. فلاں بن فلاں کی روح ہے, ماشاءاللہ ماشاءاللہ, مبارک ہو, اس روح کو مبارک ہو, یہ کامیاب ہو گئی. اللہ کی بارگاہ میں جب اس روح کو رکھا جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ حالانکہ جانتا ہے سب کچھ, لیکن پھر فرشتوں سے پوچھتا ہے, اے فرشتوں یہ کون ہے؟ فرشتے کہتے ہیں کہ یہ فلاں بن فلاں کی روح ہے, فلاں بن فلاں کی روح ہے.
اس کے غسل دینے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اس کا نام علیین میں لکھ دو. علیین وہ مقام ہے جہاں پر نیک لوگوں کی روحوں کا نام لکھا جاتا ہے. اب اس کی روح کو کہاں پر لے کے جایا جاتا ہے؟ اس کی روح کو غسل دینے سے پہلے اس کے بعد لاگے بٹھا دیا جاتا ہے. اب وہ اپنے غسل دینے والے کو دیکھتی ہے، غسل دینے والے کو دیکھتی ہے اور لوگوں سے کہتی ہے کہ جلدی جلدی کرو، اے غسل والے جلدی جلدی کر، مجھے جلدی جلدی غسل کرو. اور لوگوں سے کہتی ہے اے لوگوں مجھے جلدی جلدی قبرستان لے چلو، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ اس کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنی ہوئی ہے. اس کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنی ہوئی ہے. وہ جانتی ہے کہ میں جیسے ہی قبر میں جاؤں گی میری قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جائے گی. اور ایک وہ روح ہے جو کیا ہوگی؟ جس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوگا. وہ دنیا میں گناہگار تھی، سخت گناہگار تھی، اور اس کی روح کو پھر فرشتے کیسے لے کے جائیں گے پتہ ہے آپ کو؟ جیسے پولیس والے لے کے جاتے ہیں نا، کیسے گھسیٹتے ہوئے لے کے جاتے ہیں خطرناک مجرم کو، مارتے بھی ہیں اور ٹھیک ٹھاک جو اذیت دیتے ہیں وہ الگ ہے. یہ تو دنیا کی سزائیں ہیں. اس طرح سے جو ہے وہ کافر کی روح کو لے کے جایا جاتا ہے. اب کافر کی روح پر لان تان کرتے ہوئے اس پر اذیتیں دیتے ہوئے اس کو اللہ کی بارگاہ میں لے کے جایا جاتا ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں لے جایا جاتا ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ حالانکہ جانتا ہے لیکن پھر بھی پوچھتا ہے کون ہے؟ فلاں بن فلاں کی روح ہے، فلاں بن فلاں کی روح ہے. اور فرماتا ہے اس کا نام سجین میں لکھ دو. سجین وہ مقام ہے جہاں پر نیک لوگوں کی روح نہیں رکھی جاتی، جو برے لوگوں کی روح ہے نا، بد روحیں وہاں رکھی جاتی ہیں. اور اب یعنی کہ اب اس کی جو وہ ہے غسل دینے سے پہلے اس شخص کو لایا جاتا ہے. اب جب وہ لایا جاتا ہے نا، اب جب وہ غسل دے رہا ہوتا ہے نا، جو غسل دے رہا ہوتا ہے اس کا غسل دینا ہی اس کے لیے عذاب کا باعث ہے. ہاتھ بھی لگائیں گے آپ اس کو تو اتنی تکلیف ہوگی جسے پتہ نہیں کتنا منو ٹن پتھر اس پر رکھ دیا گیا، اتنی تکلیف ہے. پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، یہ یاد رکھیے گا اگر ہمارا ایمان پر خاتمہ نہیں ہوا نا ہم ہلاک ہو جائیں گے، ہم بہت برے پھنس جائیں گے. ابھی تو ہماری دنیا میں ہمیں دنیا میں اس لیے کوئی بھیجا گیا ہے، سیر سپاٹے کرنے کے لیے کوئی بھیجا گیا ہے. ہمیں دنیا میں اس لیے کوئی بھیجا، ہمیں دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. یہ میرے بندے تیرے اس دنیا میں امتحان ہے، یہاں پر امتحان ہے، یہ دارالعمل ہے، دارالعمل ہے، عمل کی جگہ ہے. یہ اصل ہماری جو ہے دنیا جو ہے یہ مرنے کے بعد ہے، برزخ کے معاملات، پھر اس کے بعد آخرت کی. کیونکہ انسان تو منتقل ہوتے ہوئے آ رہا ہے نا، اصل منتقل ہوتے ہوئے آ رہا ہے. بھائی منتقل کیسے ہوا؟ عالم ارواح میں تھا، وہ بھی ایک دنیا تھی. عالم ارواح کے بعد وہ آیا ماں کے پیٹ میں، ماں کے پیٹ کی دنیا ایک الگ تھی. ماں کے پیٹ میں آنے کے بعد اس کے بعد وہ دنیا میں آیا. اب دنیا کی یہ دنیا 50-60 سال جتنے بھی زندہ رہے گا وہ رہے گا. اس کے بعد اب برزخ کی زندگی آئے گی. یہ برزخ کی زندگی الگ ہے. برزخ کی زندگی بعد ایک معاشر کا دن آئے گا جو ایک دن کا 50,000 سال کا دن ہوگا. ایک دن 50,000 سال کا دن ہوگا. اور بے نمازیوں کو پتہ ہے کہ معاشر کے دن کیا ہوگا؟ بے نمازیوں کو معاشر اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو فرمائے گا اے لوگوں سجدے میں گر جاؤ، اے لوگوں سجدے میں گر جاؤ. اب جب لوگ سجدے میں گرنا شروع کریں گے نا تو کافر اور بے نمازی کی کمر اکڑ جائے گی. کافر اور بے نمازی سجدے میں نہیں جا سکیں گے. جو دنیا میں ان لوگوں کو غور کریں جو دنیا میں نماز نہیں پڑھتے، کافر کی اور بے نمازی کی کمر اکڑ جائے گی. وہ سجدہ کرنا چاہے گا لیکن سجدہ نہیں ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ جو نمازی ہوں گے وہ سجدے میں چلے جائیں گے، اللہ کی بارگاہ میں گر جائیں گے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ جو لوگ سجدے میں نہ جا سکے وہ ان سب کو الگ کر دو، ایک کر دو. اب کافر جتنے بھی کافر اور بے نمازی سب ایک ہو جائیں گے. پیارے اور محترم اسلامی سب ایک ہو جائیں گے. اور اس وقت ہر شخص برہنہ ہوگا، ننگا، جسم پر کپڑا نہیں ہوگا. اس وقت یاد رکھیے گا برہنہ ہوگا. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس وقت لوگوں کو حیا نہیں آئے گی دوسرے سے دیکھ کر؟ فرمایا ہوش سلامت ہوں گے تو حیا آئے گی نا، تو ہوش ہی سلامت نہیں ہوں گے. وہ دن ہی ایسا ہے، 50,000 سال کا ایک دن ہے. اب کتنے دن ہمیں وہاں پر کھڑا رہنا پڑے اس تپتی ہوئی ریت پر گرمی میں، سخت گرمی کے عالم میں ہمیں کتنی دیر.
تو ہمیں نیک لوگوں کو عرش کا سایہ نصیب ہو جائے گا. نیک لوگ جو ہوں گے نا ان کو عرش کا سایہ نصیب ہوگا. تو پیارے اور محترم اسلامی بھائی، ہم اپنے پہ غور کر لیں. بس میں بیان ختم کرتا ہوں. اپنے پہ غور کر لیں. ہم اپنے پہ غور کریں کہ آیا کہ میری زندگی، میں اپنی زندگی کو کس طرح گزار رہا ہوں. آیا کہ نیک کاموں میں گزار رہا ہوں، نمازیں پڑھ کر گزار رہا ہوں، اچھے کاموں میں گزار رہا ہوں. ایسا تو نہیں میری پورا دن جو ہے وہ زبان جھوٹ، غیبت، چغلی، حسد، گالی گلوچ سے تر رہتی ہے. ایسا تو نہیں ہے. میں 5 وقت کی نماز باجماعت پڑھ رہا ہوں. اس پر غور کریں. اور پیارے اور محترم اسلام، اگر ہم چاہتے ہیں نیک بن جائیں تو میرا آپ کو ناقص مشورہ یہ ہے کہ آپ جو ہے نا مدنی قافلے کے مسافر بن جائیں. اگر آپ چاہتے ہیں نیک بن جائیں. کیوں پتہ ہے کہ مدنی قافلے کے مسافر کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس کی ایک وجہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے، دیکھیں مدنی قافلے میں جب بندہ جاتا ہے نا تو 5 وقت یعنی کہ پورا ٹائم مسجد میں رہتا ہے. اب جب مسجد میں رہتا ہے نا وہ، تو مسجد میں جب رہتا ہے تو اب اس کو فجر کی بھی نماز، ظہر کی بھی نماز، عصر کی بھی نماز، عشاء کی بھی نماز، مغرب کی بھی نماز باجماعت پڑھنے کا موقع ملتا ہے. اب وہاں سے وہ ٹرین ہو کر آتا ہے. یاد رکھیے گا، جب ظاہر کچھ ماحول میں رہیں گے، مستقل مسجد میں رہے گا. ارے مدنی قافلے کی برکت سے تو لوگ تہجد گزار بن جاتے ہیں. مدنی قافلے کی برکت سے لوگ تہجد گزار بن جاتے ہیں، کیونکہ وہ روزانہ وہاں تہجد ہوتی ہے. مدنی قافلے میں تہجد کی نماز پڑھنے کا بھی موقع ملتا ہے. الحمدللہ یہاں آنے کے بعد بھی وہ ایک عادت بن جاتی ہے تہجد کی. اگر کوئی قافلے میں جانا چاہتا ہے نا، ابھی یہاں سے اگر، تو کل 12 دن کے مدنی قافلے ہمارے. کل 12 دن کے مدنی قافلے، اور 20 تاریخ کو بھی 12 دن کے مدنی قافلے نا راہ خدا میں سفر کر رہے ہیں. میرا آپ کو ناقص مشورہ ہے، یقین کریں اگر آپ کے پاس وہ ہے، ٹائم ہے، سب کچھ ہے، کوئی جاب کا مسئلہ بھی نہیں ہے، 12 دن آپ چھٹی لے لیں. آپ بولیں گے یہ 12 دن میرے ایک ہیں، الگ ہیں، یہ 12 دن میرے، آپ کی خود کہیں گے آ کر یہ بات کہ یہ 12 دن جو میں گزار کر آیا ہوں نا، یہ پوری زندگی کا نچوڑ ہے میری، یہ پوری زندگی کا نچوڑ ہے. اور مسجد میں ایک لمحہ بھر رہنا نا، یہ یاد رکھیے گا. مدنی قافلے میں اگر کوئی چلا گیا نا تو یہ سمجھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے اپنی بارگاہ میں قبول کر لیا. ہر بندہ کوئی حق ہے. مدنی قافلے کا اگر ذہن بن گیا، اس کا دماغ بن گیا اس کا، وہ یہی ہے نا کہ اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو قبول کر لیا اپنے گھر میں رہنے پہ. یعنی وہ اللہ کا مہمان ہے 12 دن کے لیے. اور 12 دن کے لیے جو نیند آتی ہے، پرسکون نیند، اتنی یقین کرو آپ، اتنی برکتیں لے کر آتا ہے وہ واپس جب آتا ہے بیان سے باہر. اور بیان کے بعد اگر کسی کا ذہن بنتا ہے 12 دن کا مدنی قافلہ میں کر لوں، تو مجھ سے رابطہ کر لیں، ہمارے اختر بھائی سے رابطہ کر لیں، انشاءاللہ اس کی ترکیب بنا دی جائے گی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دنیا و آخرت میں سرخروئی عطا فرمائے، ہم سب کو دونوں جہاں کی برکتیں عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.